بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قصہ جابر بن عبداللہ انصاری بیوی فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھی کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، سلام ہو تم پر اے فاطمہ۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، بابا جان خدا نہ کرے کہ آپ میں کمزوری آئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے ایک یمینی چادر لا کر اڑا دو۔ تب میں یمینی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑا دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کو چاند پوری طرح چمک رہا ہو۔ پھر ایک ساتھ ہی گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن وہاں آ گئے اور وہ بولے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ اور میں نے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے نانا جان، اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کے مالک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس حسن آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ پھر ایک ساتھ ہی گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے حسین، میری آنکھوں کے تارے اور میرے لختے جگر۔ اس پردہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان اس چادر میں ہیں۔ بس حسین چادر کے نزدیک آئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور میری امت کی شفاعت کرنے والے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین بھی ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے، اے فاطمہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی چادر کے قریب ہوئے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ تینوں کے ساتھ چادر کے اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، میرے قائم مقام، میرے جانشین اور میرے علم برادر، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس علی بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری پارائے جگر، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے خدا یقیناً یہ ہے میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے اور جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں بھی ان سے لڑوں گا، اور جو ان سے صلح رکھے میں بھی ان سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے خدا تو اپنی عنایتیں اور برکتیں اور اپنی رحمتیں، اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک رکھ، بہت ہی پاک۔ اس پر خدائے بزرگ و باطن نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے آسمان میں رہنے والوں، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تہکتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام امین نے پوچھا، اے پروردگار اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدائے عز و جل نے فرمایا کہ وہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ اور ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدائے تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہم نے تمہیں اجازت دی۔ بس جبرائیل امین زمین پر اتر آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تہتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر سب چیزیں تم 5 کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں۔ تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے
اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا نے فرمایا یقیناً کہ تم پر بھی سلام ہو اے خدا کے وحی کے امین، ہاں میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور میرا خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا اور کہتا ہے واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کرے اور اہل بیت اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا اے خدا کے رسول مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے ماننے والے اور دوست دار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت ہوگی، فرشتے ان کو ہلکے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل میں رخصت نہ ہوں گے فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام بولے خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے ماننے والے بھی کامیاب ہو گئے۔ تب رسول خدا نے دوبارہ فرمایا اے علی اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے ماننے والے اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غموں سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے با خدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی اور رب کعبہ کی قسم کہ اسی طرح ہمارے ماننے والے بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد و عجل فرجہ۔